अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रल नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं। मैं आज सोच रहा हूं कि दो तीन व्लॉग्स आपके लिए तैयार करूं, और अगर आप लोग कहते हैं तो कर भी दूंगा, क्योंकि बहुत अहम खबरें हैं और फर्स्ट हैंड स्टोरी भी कुछ है मेरे पास, वो भी शेयर करूंगा। लेकिन आगाज़ जहां से मैं करना चाह रहा हूं वो बड़ा अहम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कह दिया, डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब ने क्या कह दिया, एमक्यूएम का खात्मा हो गया। ये खबर है। तफसील बताए आगे आगे बताऊंगा कि वजह क्या है, किसने कह दिया, या क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ आपके सामने। इस पर मैं आता हूँ। और पीएसपी किसने बनाई, दोबारा ये इशू क्यों उठा है, और किसने कहा है कि जनाब पीएसपी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। और उस शख्स ने कहा जो पीएसपी का हिस्सा रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान बल्कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, वजीर रहा, और क्यों कहा उसने, इस पर भी हम बात करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ये पूछा गया कि जनाब आप चेयरमैन, ऐसे चेयरमैन हैं आप पार्टी के जिसकी कोई काबीना ही नहीं है, यानी कि वो चेयरमैन हैं। जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने कहा भी एक ही ओहदा है पूरी पार्टी में चेयरमैनशिप का। हमसे लोग सवाल करते हैं कि जनाब आपके पास क्या होता है, तो जाहिर है हम बगले झाँकते हैं, क्योंकि और किसी को ओहदा दिया नहीं उन्होंने। तो यही सवाल जब उनसे पूछा गया, मैं बात कर रहा हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन की। वो कहते हैं जी देखिए, हमारी राब्ता कमेटी जो है, हालांकि राब्ता कमेटी आप जानते हैं कि तहलील कर दी गई थी और एक ऑडियो लीक हुई थी जिसकी वजह से तहलील हुई थी। उसके बाद से तो जाहिर नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है भाई, पार्टी है, जो मर्जी करें। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारी राब्ता कमेटी जो है इसका मैं कन्वीनियर हूँ, और उसमें मेरे अलावा भी डिप्टी कन्वीनियर्स हैं और बहुत सारे मेम्बरान भी हैं। और एक और पता नहीं किसको उन्होंने हिट किया है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि देखिए, हर शख्स की कामयाबी के पीछे एमक्यूएम होती है, यानी जो एमक्यूएम में रहा हो और बाद में वो क्लेम करे कि मेरी अपनी कारकर्दगी थी और मैं ज़हीन हूँ और इसकी वजह से कामयाबी हासिल हो गई, बाकी लोग क्यों नहीं कामयाब हुए, इससे बहस हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ये गलत है, हर शख्स की कामयाबी के पीछे एमक्यूएम होती है। एहसान फरामोश होंगे वो जो अपनी कामयाबी को खुद समझें एमक्यूएम में रहते हुए, या एमक्यूएम को छोड़कर भी जो कह रहे हैं वो इस पर। बहरहाल जी, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी जो चेयरमैन है मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के, और उन्होंने जब से पूछा गया कि जनाब आप चेयरमैन किस तरह, वो ज़ाहिर सवाल होता है ना कि आप ही हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सीनियर्स हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, आज की जो एमक्यूएम है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंडर में मैंने काम किया हो, यानी सबसे सीनियर हूँ तो इसलिए मैं चेयरमैन भी हूँ। एक तरह से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गलतफहमी तो हमें भी नहीं थी कि वोटों की तादाद बढ़ जाएगी। पीएसपी मर्जर के हवाले से पूछा गया कि जनाब इस पीएसपी और बहादराबाद का जो मर्जर हुआ उससे तादाद बढ़ गई वोटों की। कह रहे हैं हमें तो ये खुशफहमी थी नहीं कि इस मर्जर से शायद कोई वोट बैंक बढ़ जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं वोट बैंक जितना था हमारा उतना ही है, और ना हमें खुशफहमी थी। लेकिन वजह सिर्फ ये थी कि एक तासुर कायम किया हुआ था सब ने कि एमक्यूएम तकसीम है, इसलिए नहीं बुला रहे थे कि हम कामयाब हो जाएंगे। यानी पीएसपी को और फारूस्तार साहब को इसलिए नहीं बुलाया था कि हमें ये शौक था कि उनकी शायद आने की वजह से हम कामयाब हो जाएंगे, तो इसी खुशफहमी थी नहीं हमारी, और इसी बात ही नहीं है। हमने सिर्फ तासुर ख़त्म करना था कि एमक्यूएम शायद तकसीम हो गई, इस तासुर को हमने ख़त्म कर दिया। और पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के पास जो मैंडेट है वो जाली है, और गवर्नर हाउस में जो इजलास होते हैं एमक्यूएम के, उमूमन जो खबरें आती हैं उसकी भी तरदीद कर दी उन्होंने। कहा जी एमक्यूएम के गवर्नर हाउस में इजलास कभी नहीं हुआ। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। वैसे तो 12 मई का भी हुआ था, लेकिन बार वो पुरानी बात है। और देखिए, ये जब से ये आपस में एमक्यूएम में इख्लाफात और इकट्ठे और तमाम चीज़ें हुई हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो क्योंकि कहा जाता है कि उसके बाद से, फंडों के बाद से कोई इजलास ऐसा नहीं हो जिसमें सब शरीक हो, कहा जाता है। और जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब आते हैं, जब ये बाकी लोग नहीं होते, यानी मुस्तफा कमाल साहब, यानी कायम खानी साहब और दीगर लोग, कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अब दोबारा कहा जा रहा है कि जी एक हो गए हैं और साथ बैठ गए हैं और काम भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन इस पर भी हम बात करते हैं आगे चलकर कि अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट कि फारूक सत्तार साहब ने यू टर्न ले लिया है। फारूक सत्तार साहब ने ये कहा था, याद होगा आपको, कि भाई डंपर तो जलेंगे, किसी ने गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कर ले, और उसके बाद वो इस्लामाबाद चले गए। आज वापस आए वो, और अब उन्होंने यू टर्न ये लिया है। वो कह रहे हैं कि जी जलाओ घराओ के जो वाक़यात हैं ये मुनासिब नहीं है।
معلوم نہیں جاں باگ افراد کے لواحقین کو معاوضہ ملا یا نہیں ملا. انہیں اب عوامی نمائندے ہیں، کراچی کے شہری مر رہے ہیں، 100 سے زیادہ شہریوں کو ہیوی ٹریفک نے جاں بحق کر دیا، کچل دیا، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو معاوضہ ملا بھی ہے نہیں ملا. انصاف تو چلے بہت دور کی بات ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں. آج ایک پریس کانفرنس کی گئی، سندھ ظاہر پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے انہوں نے بلایا تھا، شاہد سید صاحب بھی تھے اس میں، اور اس میں فاروق ستار صاحب کو بھی ایم کی طرف سے بلایا گیا تھا، اور رضا النجار صاحب بھی تھے. اور اس میں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کے لیاقت محسود صاحب بھی تھے، ان کو بھی موقع دیا گیا بات کرنے کا. اگر کوئی نہیں تھا وہاں تو مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ نہیں تھے. حالانکہ ان آفاق احمد صاحب جیل میں ہیں، ان کے لوگ تو باہر ہیں ابھی، اور وہ بھی ظاہر کراچی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، انہی کے ساتھ تو سب کچھ ہوا ہے. باقی جو کراچی کے لیے اگر میڈیا کے تک ہی آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو اب تک کچھ نہیں ہوا. تو اس پر بھی بڑا ایک جو میری بات ہوئی، ایک بڑا اہم ولاگ اگلا کروں گا میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انتہائی سینئر رہنما، آپ سب جانتے ہیں ان کو، انہوں نے کیا کچھ کہا. یہ بڑا اہم انٹرویو ہوگا، اگلا ولاگ میرا دیکھیے گا انشاءاللہ آپ. اور کل جو گزشتہ روز رات میں یکے بعد دیگرے 5 یا 4 یا 5 ٹینکرز، واٹر ٹینکرز کو جو آگ لگائی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہوا یہ کہ ایک موٹر بائک والے شخص کو جاں بحق کر دیا ڈمپر والے نے، واٹر ٹینکر والے نے. اس کے بعد پھر وہاں پر مشتعل افراد نے، کہا جاتا 10-15 دن کی تعداد تھی، اور انہوں نے آگ لگا دی. اچھا، اس پر یہ ہوا کہ ان کا مقدمہ جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف درج کرا دیا گیا ہے، اور ٹینکر ڈرائیور آفتاب کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرایا گیا ہے. اب یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آفاق احمد صاحب کا نام اس میں نہیں لے دیا سندھ حکومت نے، ورنہ کہتے جی ان کے بیان کے بعد سے مسلسل جتنے ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز جلائے جا رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ان پر اس سے وہ ڈال دی جس مقدمے میں پکڑے ہیں. اور آفاق احمد صاحب جیل میں بھی ہیں، اور ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی. اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، حکومت نہیں چاہ رہی فی الحال وہ باہر آ جائیں. جس طرح کے ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں، ادھر تراشے جا رہے ہیں، چلان نہیں ہوا جی ابھی تک 7 دن گزر گئے. اس کے بعد وکیل تیاری سے نہیں آیا جی ہمیں ٹائم دے دیں. پہلے وہاں اے ٹی سی میں بلایا گیا تھا، اب سینٹرل جیل کی اے ٹی سی کورٹ نمبر 7 میں سنوائی ان کی ہو رہی ہے. جج تبدیل ہو گئے، ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آواز اٹھانے پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں باقاعدہ. اور اس پر ظاہر ہے کراچی والے اس پر بھی غصہ تو ہے کہ جناب اگر اتنے لوگ مر رہے تھے، نہ ان کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، نہ ان کا پرسان حال ہے. اس طرح کی فیملیز کو میں جانتا ہوں جو ہیوی ٹریفک کے نیچے آ کر جاں بحق ہوئے. جتنے غریب لوگ ہیں ان کے پاس مقدمہ کرنے کے بھی، وکیل کو پیسے دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ان کو انصاف تو پتہ نہیں کب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن وہ اتنے، کسی کا سہاگ گزر گیا، کوئی بچے یتیم ہو گئے، کسی کا ایک کمانے والا تھا وہ چلا گیا. میں نے نہیں سنا ابھی تک سندھ حکومت کی کسی وزیر نے ان سے اظہار ہمدردی کیا ہو، عوامی نمائندے ان کے گھر گئے ہوں. کیا وہ انسان نہیں؟ آپ انہی کے ووٹوں پہ تو کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ورنہ وجہ کیا عوامی نمائندے ہونے کی آپ کی؟ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ ڈمپر مالکان سے ہمدردی کی ہے کہ آپ کا ڈمپر جل گیا، بڑا نقصان ہوا آپ کا، یعنی مالی نقصان ایک الگ چیز ہے، اس کی تو تمام لوگوں کو ہمدردی ہے. ٹھیک ہے جی نقصان ہوا ہے، ہم تو خود کہہ رہے ہیں، لیکن کیا انسانی جان کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ ان سے کیوں ہمدردی کا اظہار آپ نہیں کر رہے؟ کیوں سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ آپ نے؟ یہ تعصب نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی تعصب کا ہوا دے رہے ہیں آپ، اس طرح کی ولاگس کرتے ہیں آپ، اس طرح کی خبریں دیتے ہیں. وہ بھائی تعصب تو آپ خود کر رہے ہیں. میں تو مہاجر پٹھان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں. مرنے والوں تو پٹھان بھی ہے، سندھی بھائی بھی ہے، اردو بولنے والا بھی ہے، پنجابی بولنے والے سبھی ہیں. ظاہر ہے ڈمپر کا یا واٹر ٹینکر کا ڈرائیور شکلیں دیکھ کے تو نہیں کرتا نا، یا پہچان کے کہ جہاں بھی اردو بولنے والا ہے تو اس کو کچھ دوں باقی لوگوں کو چھوڑ دوں. یہ ڈمپر گیری جو ہے، جس طرح دہشت گردی ہے، ڈمپر گردی ہے یہ. اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا؟ آپ اسٹیک ہولڈرس کو بٹھا ہی نہیں رہے. جنہوں نے آواز اٹھائی جیل چلے گئے، ان کی پارٹی کو آپ پوچھ نہیں رہے، باقی لوگوں کو بلا بلا کے آپ پوچھ رہے ہیں جی کیا کیا جائے بتائیے. اور عملی اقدامات کچھ نہیں ہیں. اور ایک شخص کو ابھی جس پہ جرم ثابت نہیں ہوا پہلے ہی کرمنل قرار دے دیا آپ نے، مطلب کون سا انصاف ہے یہ تعصب نہیں. اچھا، اس پہ میں نے کہا نا اگلا ولاگ میرا دیکھیے گا، اس بڑی اہم چیزیں اس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اچھا، رضا ہارون صاحب کی میں نے ذکر کیا، اگر آپ نے پہچان لیا ہو، جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ وزیر بھی رہے، آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے،
اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں پی ایس پی کے حوالے سے. اور اب کیوں کی ہیں یہ تو یہ نہیں معلوم. سوال ہوئے تو انہوں نے جوابات دیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انٹرویو کیا ہمارے بہت سے دوست سینئر صحافی ہیں سید فیصل حسین صاحب، ان کے انٹرویو سے میں سنا رہا ہوں آپ کو چیزیں کہ پی ایس پی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. وہ جو کہتے ہیں ہم نے جناب ہم نے خود بنائی اور کوئی ہاتھ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا، تو اب وہ رضا ہارون صاحب کو جواب دیں. وہ خود بھی موجود تھے چونکہ پی ایس پی میں، اب بعد میں چھوڑی نا وہ تو انہوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ایس پی میں مجھے شمولیت پر افسوس ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کا خاتمہ ہو گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا خاتمہ ہو گیا. رضا ہارون صاحب جن کی ساری عمر گزری ہے ایم کیو ایم میں. اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ جی مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین ان دونوں میں سے کون بڑا لیڈر ہے. اچھا الطاف حسین جو تو ظاہر ہے وہ بہت ایم کیو ایم چھوڑی پی ایس پی چلے گئے، پی ایس پی سے ظاہر ہے چھوڑنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے. مصطفیٰ کمال صاحب سے ظاہر ان کی دوستی بھی سب کچھ. لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین میں سے بڑا لیڈر کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، الطاف حسین بہت بڑے لیڈر ہیں. اور ان سے جب سوال ہوا کہ جی انیس قائم خانی کو فادر آف آرگنائزیشن کہا جاتا ہے تو آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح سمجھنا کہ فادر آف آرگنائزیشن ہے غلط ہے. یہ سینئر رہنما ہیں اور جس طرح کی کھل کر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے یہ بڑی اہم ہے. اور کیوں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کیوں اس طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن آفاق احمد صاحب کے حوالے سے ایک بڑا اہم اگلا میرا ولاگ ہوگا، اس میں بہت ساری باتیں مزید کلیئر ہوں گی. سیاست کہاں جا رہی ہے، پارٹیوں میں اختلافات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. کچھ اور چیزیں بھی ہیں مزید بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے بھی. اور خالد محمود صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بڑا اہم ہے، غور کیجیے گا. اور جس طرح یو ٹرن لیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، جیسی پتہ چلا کسی نے مجھے کہا کہ جیسے پتہ چلا ہوگا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کہ جیل چرنگی پر یہ حادثہ ہوا ہے، ایک شخص جہاں بھاگ، اس کے بعد 4-5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی. تو اب انہوں نے دیکھ لیں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بھی گاڑیاں تو چلیں گی، ڈمپرس تو چلیں گے، اس بیان پر مجھے گرفتار کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کر لیں، لیکن آج انہوں نے اس پر یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا جلاؤ گہراؤ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. حالانکہ بات درست ہے، لیکن اس وقت کیوں کافر آپ، یعنی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے یہ. تو آپ نے بہت خیال رکھیے گا. یہ اجازت، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.